लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है। शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، ارے شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ تندرستی عطا فرمائے اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں۔ جشن آزادی کی بھی آمد ہے اور عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے، مبارکباد قبول فرمائیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کو پسند فرمایا، اپنی رائے سے نوازا، بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام کے نام لیں گے، ہم ضرور لیں گے۔ آپ تمام کی محبتوں کے مقروض ہیں ہم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ سامعین، ہمارے ہاں دو قسم کے ادیب ہیں، ایک وہ جو معتبر، مستند اور بین الاقوامی شناخت رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو بزرگی کے طفیل محترم و معتبر ہیں اور ان کی شہرت بھی مقامی سطح پر ٹھیک ٹھاک ہے۔ سامعین، اول الذکر ادب کو رو بزوال نہیں کہتے، بلکہ وہ مطمئن بھی ہیں اور صنف ادب میں ایسی تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ادب کے فروغ اور استحکام کا باعث ہیں۔ وہ ایسے شعراء، افسانہ نگار اور ناقدین کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن سے ان کے کام کے معیارات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے قسم کے ادیب اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ ادب کی صورتحال دیگر گوں ہے اور ادب روبہ زوال ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر کی خواہش شہرت طلبی ہے اور وہ معاشرے میں اس قسم کی گفتگو کا بیج بو کر چند فیصد کو اپنا ہمنوا بنانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ سامعین، ہم کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہمارے خودرو پودے بہت اچھا ادب تخلیق کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ مستقبل بہت تابناک ہے، اور صورتحال قطعاً تشویشناک نہیں ہے جیسا کہ کچھ حضرات نے خود ساختہ فیصلہ صادر کیا ہے۔ بس فقط ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے عہد کے نوجوان شعراء اپنی تہذیب اور سچائی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ ہم کسی لابی کا حصہ نہیں، ہمارے لیے ہر ادیب قابل احترام ہے اور آپ صاحبان ذوق بھی ہمیں بہت عزیز ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں حصہ اول میں آپ سماعت فرمائیں گے جناب محمد علی سوز صاحب، جناب آفتاب مستر صاحب، جناب صبا اکبر آبادی مرحوم، جناب لیاقت علی عاصم صاحب، جناب اجمل سراج صاحب، جناب محمد علی گوہر صاحب، جناب عمیر علی انجم صاحب اور جناب محسن سلیم صاحب، جبکہ حصہ دوم میں آپ سماعت فرمائیں گے جناب امداد نظامی صاحب، محترمہ پروین نذیر سومرو صاحبہ، محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ، جناب خالد علی مرحوم، جناب ہدایت سائر، محترمہ حمیرہ گل تشنا، محترمہ سحر علی اور جناب حسن رضی صاحب کے کلام و اشعار شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، 12 اگست کو یوم پیدائش ہے ہمارے شہر کراچی کے باسی، معلم اور شاعر جناب محمد علی
سوز صاحب کا۔ پروگرام کے آغاز میں جو شعر ہم نے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح، جناب صبا اکبر آبادی مرحوم۔ آپ نے جتنے شعراء اکرام کے نام سماعت فرمائے ان کا یوم پیدائش ہے اسی ہفتے، لہذا ان کے کلام سماعت فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں، آپ کے نام لینا چاہیں گے۔ آپ تمام کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ جیتی رہیے، جناب اقبال خاور صاحب جیتے رہیے، جناب عظمت باری صاحب خوش رہیے، جیتے رہیے، جناب علی کوثر صاحب، جناب لطیف ساجد صاحب، جناب افضل ہزاروی صاحب جیتے رہیے آپ سب۔ محترمہ سمینہ شہناز بنت نصرت گوالیاری جیتی رہیے، روزینہ قادری صاحبہ جیتی رہیے، صغیر احمد جعفری صاحب سلامت رہیے سر، افی زین تسی گریٹ ہو جیوندے رہو، محمود ساغر صاحب سر بہت شکریہ جیتے رہیں، جناب سب انسپکٹر جاوید علی صاحب بہت شکریہ جیتے رہیں، صلاح الدین بھٹی صاحب جیتے رہیں، رحمان خان صاحب ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو اللہ دے ملشا، جناب اسلم صابر صاحب، جناب عبد المبارک صاحب بہت شکریہ جناب جیتے رہیں، محترمہ ماہین خان جیتی رہیے پذیرائی کا بہت بہت شکریہ، جناب شان شیخ صاحب جیتے رہیں، راؤ سلمان چوہان صاحب جیتے رہیں، چمن علی صاحب جیتے رہیے، جناب ثاقب حسین آوان صاحب جیتے رہے، ہماری بہن راحیلہ جبین صاحبہ سدا سہاگن رہیے بہنا جیتی رہیے، حسنین صاحب جیتے رہیے، سید فہد وسیم شکریہ جناب بہت شکریہ، دہشت گردوں کی کوئی قومیت یا مذہب نہیں ہوتا، بالکل درست فرمایا سید فہد وسیم صاحب آپ نے۔ جبار واصف صاحب بہت شکریہ سر، آفتاب مستر صاحب ہمارے اہل قلم آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ جیتے رہیے، جناب رانا شکیل صاحب، جناب ثناء اللہ صاحب، جناب مرزا آسی اختر صاحب، جناب سخاوت علی نادر صاحب کیا بات ہے جناب، اور جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ سر، آپ بھی جیتے رہیے سلامت رہیے تمام احباب، جناب احتساب خان عامر بھائی کیا بات ہے، ہر شاعر کے کلام پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا بہت شکریہ، شعر بھی فرماتے ہیں آپ، جناب علی حسین عابدی صاحب ہمارے اہل قلم جناب بہت شکریہ جیتے رہیے، فارا شعیب صاحبہ جیتی رہیے، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سلامت رہیے جیتے رہیں، محترمہ سبین حشمت قاضی صاحبہ جیتی رہیے، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب جیتے رہیے، ظہیر خان صاحب، یاسر سعید صدیقی صاحب، ارحم بخاری صاحب، جوہر عباس صاحب، الحاج نجمی صاحب، عاشق شوقی صاحب تمام جیتے رہیں، در آب شاہ صاحبہ جیتی رہیے، تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جیتے رہیں، بزرگ اور جوان سلامت رہیں جیتے رہیں، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ بہت شکریہ جیتی رہیے، مہرین خان جیتی رہیے بیٹا، جناب جعفر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تمام ہی احباب کا بہت 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 شکریہ، جیتے رہیے شاد رہیے آباد رہیے۔ سامعین، 12 اگست ایک معلم اور ایک شاعر اور ایک بہت مخلص انسان جو دوسروں کی شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، جناب محمد علی سوز صاحب کراچی شہر میں مقیم، جناب محمد علی سوز صاحب 12 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا، اور تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں پہ میں نے محبت کا اختتام کیا، اور لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن،
لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن، بچا تھا جو بھی اثاثہ تمہارے نام کیا، اور یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، ارے یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، ذرا سی بات پہ خنجر کو بے نیام کیا، اور تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، اگر کیا بھی تو میں نے برائے نام کیا، اور مقطع ہے کہ پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سربستہ، پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سربستہ، جب اپنے آپ کو اے سوز نظر شام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 12 اگست جناب محمد علی سوز صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ اپنے تمام شعراء کرام کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، سلامت رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ 13 اگست کو پیدائش ہے ہمارے ایک شاعر کی، جو کہ بیرون ملک بھی اپنے فن کا اظہار فرماتے ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، جناب آفتاب مظفر صاحب۔ 13 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے۔ جناب آفتاب مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ قید غم سے اگر رہا ہو جائے، قید غم سے اگر رہا ہو جائے، نہ رہے آدمی خدا ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور فرمایا کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو۔ جناب آفتاب مظفر صاحب نے فرمایا کہ لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، اور پھر آپ بھی کبھی صاحب، اور ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، یہی ہے اصل زندگی صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ہمارے پاس کام زیادہ اور وقت کم ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ 13 اگست کو پیدائش ہے جناب آفتاب مظفر صاحب۔ ان کا مشہور و معروف کلام ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں، اس سے قبل سماعت فرمائیے تحت اللفظ یہی اشعار سجاد علی نے اور مومنہ مستحسن نے اور دیگر گلوکاروں نے بہت خوب نبھایا۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، ارے چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ارے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اور مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ جناب آفتاب مظفر صاحب، آواز سجاد علی۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم
تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں۔ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ سامعین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ اس سے قبل جناب آفتاب مظفر صاحب کا مشہور و معروف کلام، 13 اگست کو آفتاب مظفر صاحب کا یوم پیدائش ہے، جبکہ 14 اگست 1908 آگرہ میں پیدا ہونے والے مرحوم صبا اکبر آبادی صاحب، خاندانی نام خواجہ محمد امیر، ولدیت خواجہ علی محمد، 14 اگست 1908 آگرہ میں پیدا ہوئے اور 30 اکتوبر 1991 کراچی میں وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 14 اگست کو ان کا یوم پیدائش ہے۔ تصانیف کے نام ہیں چراغ بہار، اوراق گل، ثبات، دست زرفشاں، ذکر و فکر، ہم کلام اور 3 مرثیہ جات، شہادت، سربکف اور خوناب۔ صبا اکبر آبادی مرحوم نے ہی فرمایا تھا کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ مرحوم صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، ارے اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں، اور میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، ارے میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، تیرے دامن کی شرارت ہو ضروری تو نہیں، اور دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے، دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے ساری دنیا سے عداوت ہو ضروری تو نہیں، اور ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، میرے ہر شعر کی شہرت ہو ضروری تو نہیں، اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب صبا اکبر آبادی مرحوم۔ سامعین، صبا اکبر آبادی مرحوم کے بھی بہت سے کلام ہیں، لیکن ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے بڑھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، صبا اکبر آبادی مرحوم۔ کبھی تماشا بھی آ کے دیکھو،
کبھی تماشا بھی آ کے دیکھو تباہی قلب شعلہ خو کا، کبھی تماشا بھی آ کے دیکھو تباہی قلب شعلہ خو کا، یہی وہ اجڑا مکان ہے جس میں چراغ جلتا تھا۔ ہمارا آنسو نہ پوچھ ظالم، نہ پوچھ ظالم کہ آگ دامن میں لگ نہ جائے، ہمارا آنسو نہ پوچھ ظالم کہ آگ دامن میں لگ نہ جائے، یہ آتش دل کا ہے شرارہ، یہ کوئی قطرہ نہیں لہو کا۔ اور زباں پہ کیا حرف شوق آئے، زباں پہ کیا حرف شوق آئے، زباں پہ کیا حرف شوق آئے کہ لفظ خنجر بنے ہوئے ہیں، زباں پہ کیا حرف شوق آئے کہ لفظ خنجر بنے ہوئے ہیں، اور زباں پہ 100 زخم پڑ گئے ہیں جہاں کیا قصد گفتگو کیا یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ مقتل میں آج منہ کون پھیرتا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ مقتل میں منہ آج کون پھیرتا ہے، روانی خنجر ستم سے مقابلہ ہے رہے گلو۔ ہمیں جو مایوس اس نے دیکھا تو خود ہی آ کے تسلیاں دی، ہمیں جو مایوس اس نے دیکھا تو خود ہی آ کے تسلیاں دی، ہوا یہ ظاہر کہ نا امیدی بھی دوسرا رخ ہے آرزو کا۔ شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، 14 اگست 1951 یوم پیدائش ہے کراچی میں مقیم کمال گو شاعر جناب لیاقت علی عاصم صاحب کا۔ خاندانی نام لیاقت علی، قلمی نام لیاقت علی عاصم۔ 14 اگست 1951 آپ کا یوم پیدائش ہے۔ آپ کی تصانیف سبد گل، آنگن میں سمندر، رقص وصال، نشیب شہر، دل خراشی، باغ تو سارا جانے ہے، یکجان اور نیش عشق۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب فرماتے ہیں کہ احساس کو خیال بنا کر پیش کرنا شاعر کا سب سے بڑا کمال ہے، اور مزید فرماتے ہیں لیاقت علی عاصم صاحب کہ شاعری دیوانگی اور فرزانگی کے درمیان سے کامیاب گزرنے کا نام ہے۔ آپ کے بھی بہت بہت کلام ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ہم اختصار سے کام لیں گے۔ گاہے گاہے ان کے کلام آپ پہلے بھی سماعت فرماتے رہے ہیں اور آگے بھی سماعت فرمائیں گے۔ لیاقت علی عاصم صاحب فرماتے ہیں کہ جانے والوں کا سفر پیش نظر ہے کہ نہیں، جانے والوں کا سفر پیش نظر ہے کہ نہیں، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے، خبر ہے کہ نہیں، اور وہ بھلا شخص برا لگنے لگا جانے کیوں، وہ بھلا شخص برا لگنے لگا جانے کیوں، اس نے پوچھا تھا تمہارا کوئی گھر ہے کہ نہیں، اور ایسی دستار کا کچھ فائدہ ہے تم ہی بتاؤ، ایسی دستار کا کچھ فائدہ ہے تم ہی بتاؤ، دیکھتے رہتے ہو ہر وقت کہ سر ہے کہ نہیں، اور جس کو دیکھو وہ جدائی سے ڈراتا ہے مجھے، ارے جس کو دیکھو وہ جدائی سے ڈراتا ہے مجھے، اس محبت میں کوئی دوسرا ڈر ہے کہ نہیں، اور ہاں مجھے حال سنانے میں نہیں آر کوئی، ہاں مجھے حال سنانے میں نہیں آر کوئی، آپ کے پاس مگر دیدہ تر ہے کہ نہیں، اور شاعری کرتے مگر دیکھ تو لیتے پہلے، ارے شاعری کرتے مگر دیکھ تو لیتے پہلے، درد دل ہے کہ نہیں، زخم جگر ہے کہ نہیں، شاعری کرتے مگر دیکھ تو لیتے پہلے، درد دل ہے کہ نہیں، زخم جگر ہے کہ نہیں، کیا کہنے جناب جانے والوں کا سفر پیش نظر ہے کہ نہیں، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے، خبر ہے کہ نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب
لیاقت علی عاصم، کمال گو شاعر کراچی میں مقیم شاعر۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پہلے سنتے ہیں۔ ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے چونکہ جشن آزادی کا موقع ہے اور انہوں نے عرض پاک کے لیے اپنا کلام آئینہ ادب میں نظر سامعین فرمایا تھا، وہ سنیے، اور پھر اس کے فوراً بعد لیاقت علی عاصم صاحب کا کلام پڑوس میں گایا گیا ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار بھی ترنم کے ساتھ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب لیاقت علی عاصم صاحب۔ میرا جی چاہ رہا تھا اس وقت عرض پاک کے لیے ایک دعائیہ لکھا۔ تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ واہ واہ! تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ ساحلوں ساحلوں چاہتوں کی فضا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ آمین۔ تیرے جنگل جزیرے مہکتے رہیں، تیرے مرجان موتی چمکتے رہیں۔ تیرے جنگل جزیرے مہکتے رہیں، تیرے مرجان موتی چمکتے رہیں۔ واہ! تیرے سبزے کی چادر پہ باد صبا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ آمین آمین۔ کوئی سچل ہو یا کوئی خوشحال ہو، تیری مٹی پہ مستوں کا دھمال ہو۔ کوئی سچل ہو یا کوئی خوشحال ہو، تیری مٹی پہ مستوں کا دھمال ہو۔ واہ! آستانے محبت پہ روح وفا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہے۔ آمین۔ تیرے صحراؤں میں تشنا کامی نہ ہو، واہ واہ! کاروانوں میں وحشت خرامی نہ ہو۔ تیرے صحراؤں میں تشنا کامی نہ ہو، کاروانوں میں وحشت خرامی نہ ہو۔ کیا کہنے! ساربانوں کے نغموں کو سن کر گھٹا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہے۔ آمین۔ اور آخری شعر ہے کہ میں تیرا شاعر خوشگما خوش نظر، جو بھی لکھوں تیرے حسن کو دیکھ کر۔ میں تیرا شاعر خوشگما خوش نظر، جو بھی لکھوں تیرے حسن کو دیکھ کر۔ میرے ہاتھوں کے سائے میں فکر رسا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہے۔ واہ واہ! میرے ہاتھوں کے سائے میں فکر رسا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ ساحلوں ساحلوں چاہتوں کی فضا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو، منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو، ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو، ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو۔ بہت روئی ہوئی لگتی ہے آنکھیں، بہت روئی ہوئی لگتی ہے آنکھیں، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو۔ اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں۔ بہت مایوس بیٹھا ہوں میں تم
तुमसे बहुत मायूस बैठा हूँ मैं तुमसे कभी आकर मुझे हैरत में डालो कभी आकर मुझे हैरत में डालो कभी आकर मुझे हैरत में डालो कहीं ऐसा न हो दामन जला लो हमारे आंसुओं पर खाक डालो कहीं ऐसा न हो दामन जला लो कहीं ऐसा न हो दामन जला लो हमारे आंसुओं पर खाक डालो। कलाम जनाब लियाकत अली आसिम साहब, पड़ोसी की आवाज़ में आपने समाअत फरमाया। आइए बढ़ते हैं आगे। उसने पूछा था क्या हाल है, उसने पूछा था क्या हाल है और मैं सोचता रह गया। इस शेर के खालिक जनाब अजमल सिराज साहब, ख़ानदानी नाम सैयद सिराजुद्दीन अजमल, वल्दियत शबीहुल हसन, अलमी नाम अजमल सिराज। 14 अगस्त 1968 कराची में पैदा हुए। आपका मजमूए कलाम और मैं सोचता रह गया, और इसके बाद भी हो सकता है और मजमूआ जात भी आ गए हों। अजमल सिराज साहब फरमाते हैं कि ये उदासी का सबब पूछने वाले अजमल, ये उदासी का सबब पूछने वाले अजमल, क्या करेंगे जो उदासी का सबब बतलाया। शायरी सच बोलती है। जनाब अजमल सिराज साहब फरमाते हैं दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दो गाम ही चले थे कि घर याद आ गया, और कुछ कहना चाहते थे कि खामोश हो गए, कुछ कहना चाहते थे कि खामोश हो गए, दस्तार याद आ गई सर याद आ गया, और दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे वो, दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे वो, हमको तेरा तपाक मगर याद आ गया, और फिर तीरगिए राह गुजर याद आ गई, फिर तीरगिए राह गुजर याद आ गई, फिर वो चरागे राह गुजर याद आ गया, और अजमल सिराज हम उसे भूले हुए तो हैं, अजमल सिराज हम उसे भूले हुए तो हैं, क्या जाने क्या करेंगे अगर याद आ गया, दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दो गाम ही चले थे कि घर याद आ गया। शायरी सच बोलती है। जनाब अजमल सिराज साहब 14 अगस्त 1968 कराची में पैदा हुए। 14 अगस्त आपका यौम पैदाइश है। अजमल सिराज साहब के ये मुख्तसर अशआर का क्लिप आपकी हसीन समातों की नज़र, कलाम शायर बज़बान शायर, इंतहाई मुख्तसर इख्तिसार के साथ अजमल सिराज साहब। बुझ गया रात वो सितारा भी, हाल अच्छा नहीं हमारा भी, ये जो हम खोए खोए रहते हैं, इसमें कुछ दखल है तुम्हारा भी, जिंदगी है तो जी रहे हैं हम, जिंदगी है तो है खसारा भी, अब हमें नींद ही नहीं आती, खूब था ख्वाब का सहारा भी, लोग जीते हैं किस तरह अजमल, हमसे होता नहीं गुजारा भी, बुझ गया रात वो सितारा भी, हाल अच्छा नहीं हमारा भी। अजमल सिराज साहब कलाम शायर बज़बान शायर आपने समाअत फरमाया। सामीन 14 अगस्त को कराची में मुकीम एक और शायर का यौम पैदाइश है। जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब 14 अगस्त को कराची में पैदा हुए। आपका एक नातिया मजमुआ और एक गज़लियात का मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है। बहुत अच्छे सहाफ़ी, गज़ल, हमद और नात गो शायर मोहम्मद अली गौहर साहब ने 1979 में शायरी का आगाज़ फरमाया।
محمد علی گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، اور اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، مجھ پہ رہتا ہے مسلط تیری رسوائی کا خوف۔ کیا کہنے محمد علی گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے، اور تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، ارے تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد علی گوہر صاحب۔ محمد علی گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، ہم اٹھا لیں گے چمن میں کوئی دیوار الگ، اور میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، ہو نہیں سکتے کبھی مجھ سے میرے یار الگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد علی گوہر صاحب جناب احتساب خان عامر صاحب کے مسکن پر مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد علی گوہر صاحب، آئیے سماعت فرمائیے محمد علی گوہر صاحب۔ دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، اور تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، دے کے غم اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشہ میں گھر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشہ میں گھر لے لیا، دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشہ میں گھر لے لیا۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد علی گوہر صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ 14 اگست کو محمد علی گوہر صاحب کا یوم پیدائش، اور ہمارے ایک اور نوجوان شاعر، براڈ کاسٹر، صحافی 14 اگست کو ان کا بھی یوم پیدائش ہے۔ آپ انہیں ایف ایم ریڈیو پر بھی سماعت فرماتے ہیں، ایف ایم 101 پر ہیں۔ عمیر علی انجم صاحب، نوجوان شاعر جناب عمیر علی انجم صاحب 14 اگست کو پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں روشن دن بھی آ جائیں گے، روشن دن بھی آ جائیں گے، شب سے آنکھ ملاتے رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عمیر علی انجم صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جبر کے روز و شب بدلنے لگے، جبر کے روز و شب بدلنے لگے، آندھیوں میں چراغ جلنے لگے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عمیر انجم صاحب کے 2 اشعار اور سماعت فرمائیے۔ جس آدمی پہ تم کو ذرا سا بھی شک نہیں، اس آدمی کو غور سے ایک بار دیکھنا، ارے جس آدمی پہ تم کو ذرا سا بھی شک نہیں، اس آدمی کو غور سے ایک بار دیکھنا۔ ایک اور شعر عمیر علی انجم صاحب کا کہ تم تو کل تک میرے مخالف تھے، ارے تم تو کل تک میرے مخالف تھے، تم میرے ہم خیال کیسے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عمیر علی انجم۔
ماں کے حوالے سے عمیر علی انجم صاحب فرماتے ہیں کہ رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں، میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے ہر درد کی ہے دوا میری ماں، رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں۔ جناب عمیر علی انجم صاحب، 14 اگست آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اور سامعین، آج کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے حصے اول کے آخری شاعر محسن سلیم صاحب 14 اگست کو پیدا ہوئے۔ محسن سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی محسن، اس کے جانے کے بعد بھی محسن، اس کی آتی رہی صدا خوشبو، شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب۔ مزید فرماتے ہیں کہ دریا میرے خلاف ہے صحرا میرے خلاف، دریا میرے خلاف ہے صحرا میرے خلاف، بادل بھی رات ٹوٹ کے برسا میرے خلاف، اور پیچھے تو تم نے سینکڑوں باتیں بنائی ہیں، پیچھے تو تم نے سینکڑوں باتیں بنائی ہیں، اب آ کے سامنے بھی کہو نا میرے خلاف، شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب۔ محسن سلیم صاحب کہتے ہیں کہ موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، ارے موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، میں نے رشتوں کو مرتے دیکھا ہے، موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، میں نے رشتوں کو مرتے دیکھا ہے، شاعری سچ بولتی ہے محسن سلیم صاحب۔ مزید فرماتے ہیں کہ مشتعل ہو کے جلا دیتے ہیں چیزیں اپنی، جی ہاں، کبھی کبھی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ مشتعل ہو کے جلا دیتے ہیں چیزیں اپنی، لاکھ سمجھاؤ مگر لوگ کہاں سنتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب۔ 14 اگست محسن سلیم صاحب کا یوم پیدائش۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دے دی عرضی سائیں، ارے ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، اور صرف بھلا میں اپنا چاہوں، ارے صرف بھلا میں اپنا چاہوں، یہ تو ہے خود غرضی سائیں، ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، صرف بھلا میں اپنا چاہوں، یہ تو ہے خود غرضی سائیں، شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب۔ اور سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے کہ حصے اول سے آپ کا میزبان آگے بڑھتے ہوئے حصے دوم میں داخل ہو رہا ہے، سننا نہ بھولیے گا، فیس بک پر شیئر کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ جنہوں نے فیس بک پر لائک کیے، کومنٹس بھیجے، شیئر فرمایا، آپ تمام کے نام لے لیے گئے ہیں پروگرام کے آغاز میں۔ اگر آپ میں سے کسی کا نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ کا بھی اور آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، لوٹ کر آتے ہیں، حصہ دوم میں ملاقات رہتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔